बंदर से इंसान कैसे बने या इंसान से बंदर कैसे बने, इस चीज़ का आज वीडियो में आपको बताना है मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ल्स डार्विन की, जो कि दी 100 बुक माइकल हार्टके ने शुरू की हुई थी। उसके 16वां चैप्टर है, यानी कि उसने इस शख्स को 16वें नंबर पर रखा है, 16 नंबर पर। आखिर क्यों रखा है मुझे तो समझ में नहीं आता। इसने बिल्कुल बेकार बात की है जो दुनिया के किसी मज़हब के भी समझ में नहीं आता। बहरहाल मेरे ख्याल से इसको इस बुक से निकाल देना चाहिए, चार्ल्स डार्विन को दी 100 बुक से, और बिल्कुल निकाल देना चाहिए। चलें शुरू करते हैं कि देखते हैं कि आया इसने किया क्या है। 1809 में ये इंग्लैंड में पैदा हुआ और इसका बाप एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था। ज़ाहिर है उसने भी अपने बेटे को चाहता था कि वो भी डॉक्टर बने, तो उसने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपने बेटे को एडमिशन करवाया। इसने बहुत जल्द महसूस किया, चार्ल्स डार्विन ने, कि ये मेडिसिन और एनाटॉमी बहुत ही फजूल से सब्जेक्ट्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसने वो यूनिवर्सिटी छोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चला गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसने घोड़सवारी, निशाना बंदी और नेचर को देखने की सलाहियत को बेहतर समझा। इसने कहा ये सब्जेक्ट ठीक है। इसने यही वजह है कि अपने उस ज़माने के एक प्रोफेसर को कायल किया कि सर मुझे आप अपनी टीम में लें, मैं भी दुनिया की रिसर्च करना चाहता हूँ, दुनिया को देखना चाहता हूँ। इसके बाप ने इसकी मुखालफत की कि पूरी दुनिया क्यों घूमनी है फजूल में, जो कि ना कि इसका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। बहरहाल इसको अपने बाप की माली सपोर्ट मिल गई, इसका बाप राज़ी हो गया, क्योंकि ये काम माली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बेगल प्रोफेसर के साथ इसने मिल लिया और उनके साथ ये पूरी दुनिया के सफ़र पे निकल गया। कहा जाता है कि 5 साल लगे इसने पूरी दुनिया का सफ़र किया। और 5 साल में इसने क्या क्या किया। 5 साल में इसने जो पुराने कबीले थे उन लोगों को मिला, बहुत ज़्यादा नबातात और हैवानात, प्लांट्स और एनिमल्स को इसने देखा, क्योंकि ये जिस एरिया में रहता था वहाँ पे लिमिटेड प्लांट्स और एनिमल्स थे। जब इसने पूरी दुनिया में फिरा, विज़िट किया, तो इसने देखा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। इसने फॉसिल्स को इकट्ठा किया, ठीक है। यानी कि जब इसने ये सारे काम किए, तो जब ये वापस आया 5 साल के बाद, इसने फिर अपना जो तजर्बा था उसकी बेस पे इसने बुक्स लिखना शुरू की। बुक्स में इसने देखा कि इर्तिका का एक अमल, मॉडिफिकेशन का एक अमल इस कायनात में मौजूद है, कि यानी कि हर चीज़ मॉडिफाई होती जा रही है और उसको कुदरत सेलेक्ट कर रही है कि इसने क्या बनना है। फिर जब इसकी पहली बुक पब्लिश हुई 1836 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें इसने ज़िक्र किया था कि किस तरह एक स्पीशी, एक मखलूक, ख़ास मखलूक, किस तरह कुदरत उसको सेलेक्ट करती है ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। किस तरह कोई मखलूक अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने आप में किस तरह चेंजिंग लाती है, किस तरह मॉडिफिकेशन लाती है। जिस तरह इंसान का मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मौसम बदलता है, इंसान अपने आप को उस लिहाज से मॉडिफाई करता रहता है जिसकी वजह से इंसान सेफ़ रहता है, ठीक है। अब इसने जब ये 2 बातें की तो दुनिया में एक तहलका मच गया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट, हत्ता के आम आदमी भी इसकी बहस में पड़ गया। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अगले साल इसने नई बुक पब्लिश कर दी जिसका उन्वान है इंसान का ज़वाल। इसमें इसने सारी थ्योरीज़ को बताते हुए कहा कि इंसान का ओरिजिन बंदर है, यानी कि बंदर थे जो कि कुदरत ने उनको सेलेक्ट किया आगे ज़िंदा रहने के लिए, वो मॉडिफाई होकर इंसान बन गया। अभी ये बुक पब्लिश हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, कोई भी मज़हब इसको मानने को तैयार नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये इर्तिका की थ्योरी
پہلے بھی لوگوں نے دی ہوئی تھی، اگر چارلس ڈارون نہ بھی دیتا تو یہ پھر بھی تھیوری آ جانی تھی۔ اس نے اسی تھیوریز کو آگے لیتے ہوئے بک پبلش کی۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایکسپیریمنٹس اور اس نے فوسلز اور اس نے اپنے ثبوت بہت زیادہ اکٹھے کیا اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے، جس کی بیس پر ارتقاء کی تھیوری کو چارلس ڈارون کی تھیوری کا نام دیا گیا۔ اب جب اس نے یہ بک پبلش کر دی تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ یہ اس نے کیسی بات کی ہے، اور میں بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ انسان جانور سے بنا ہے۔ انسان کی تخلیق تو بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کو خدا نے خود بنایا۔ میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا کہ آخر وہ مذاہب انسان کی اس دنیا میں آنے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندر سے انسان بنا؟ نہیں، وہ نہیں دیکھتے۔ ہندو نہیں دیکھتے۔ ہندو کہتے ہیں کہ وشنو نے یہ سارا جہان بنایا، اور وشنو کی جب 100 سال عمر ختم ہو جائے گی تو یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کی 100 سال کب کی ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی 1 سال کی جو عمر ہے وہ اس دنیا کے 1.3 تقریباً ٹریلین سال ہوں تو بنتی ہے، یعنی کہ ابھی تو چند سال ہی ہوئے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ ان کا ایک کنسیپٹ ہے۔ پھر اسی طرح جو سیم کنسیپٹ جوئزم، کرسچینٹی اور مسلم کا ہے کہ بھی خدا نے انسان کو تخلیق کیا ایک احسن طریقے سے، اور پھر وہ آگے نسل چلائی اور یہاں تک انسانیت آج پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ خدا کا ایک معجزہ بھی ہے کہ بھی اس نے ایک ایسی کریچر بنائی جس میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ اپنے اندر نعمتیں دیکھیں تو آپ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ خدا نے ہمیں کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہرحال یہ بندر والی بات تو میں بالکل نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار جو مختلف جانور پیدا کیے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح کوے نے قبر کھودنا سکھایا تھا، اسی طرح مختلف جاندار جس طرح گھوڑے ہیں ہماری سواری کے کام آتے ہیں، جو گدھے ہیں وہ اس مال برداری کے کام آتے ہیں، اور بھی مختلف جانداروں سے ہم مختلف طریقے سیکھتے ہیں۔ شکار کرتے تھے اس زمانے میں لوگ، تو وہ شکار کرنا کسی جانور سے ہی سیکھتے تھے کہ وہ جانور کیسے شکار کرتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی سیکھتے تھے کہ ہم نے بھی ویسے شکار کرنا ہے۔ یعنی کہ جانور انسانوں کے کام کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندر بھی اس لیے بنایا ہو کہ یہ انسانی سے مشابہت رکھتے ہوں، کل کو کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہو، کوئی چیز کرنی ہو تو یا اس سے سیکھیں۔ یا بندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کام انسانوں کی طرح کر جاتے ہیں، شاید انسانیت کو سکھانے کے لیے اس زمانے کے، کیونکہ شروع میں انسانوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، سکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہوں۔ بہرحال اس خدا نے، اس ایک بنانے والے نے جس نے کائنات بنائی، اس نے آپ کو احسن طریقے سے تخلیق کیا، اور اس نے بتایا بھی اپنی کتابوں میں کہ میں نے آپ کو ایسے بنایا ہے۔ مگر افسوس کہ آپ سب لوگوں میں سے ایک انسان نے انسان کو واپس جانور بنا دیا۔ یعنی کہ اب آپ بائیولوجی کی بک کھولیں تو انسان کو بھی جانوروں کی کیٹیگری کی سپیشیز میں لکھ کر اس کو بھی ایک بائیولوجیکل نام دے دیا گیا، یعنی کہ یہ بھی ایک جانور ہے۔ اسی طرح سوشولوجسٹ ہیں، انہوں نے اس کو سوشل اینیمل بتا دیا کہ ایک سوشل جانور ہے۔ بہرحال انسان جانور بالکل نہیں ہے۔ انسان خدا کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق ہے، اور خدا نے اس کو خود بنایا ہے، اور خدا کسی کم تر چیز سے اشرف مخلوق کو نہیں بنائے گا، خدا اپنے طریقے سے بنائے گا۔ ہاں، وہ چیزیں ہمیں دیکھ کے خدا نے بندر کو بنا دیا کہ چلو بندر کوئی کام کرے تو انسان بھی سیکھ جائے، کیونکہ بندر بھی کافی کام وہی اسی طرح کر جاتا ہے جیسا کہ انسان کرتا ہے۔ جس طرح وہ نقل بہت اچھی اتارتا ہے کہ کسی کی نقل اتارنی ہے تو وہ کر جاتا ہے، انسان بھی ویسے ہی سیکھ سکتا ہو۔ بہرحال میں اس تھیوری کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں کہ بندر سے انسان بنا ہے۔ یہ ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے۔ اس شخص نے، چارلس ڈارون نے، خدا کے کام پر کوسچن مارک لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس
اور دین کو الگ کرنے والا سب سے بیسک فسادی پوائنٹ ہی یہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب مذہبی طبقے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، انہوں نے سائنس کو اور اپنے مذہب کو الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سائنس کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ سائنس نے جان بوجھ کر غلط تھیوریاں دی تاکہ اس کو مذہب سے الگ کیا جائے۔ اب کن طاقتور حلقوں نے اس کو پروموٹ کیا کہ سائنس اور مذہب کو الگ کیا جائے تاکہ لوگ فیوچر میں آ کر اپنے مذہب کو چھوڑیں، سائنس کے مذہب میں آئیں اور نیوٹرل ہو جائیں، اور ہم ون ورلڈ آرڈر کو اپلائی کریں تاکہ سب لوگ نیوٹرل ہو کے کام کریں۔ مگر ایسا میں نہیں ہونے دوں گا، کوئی بھی شخص نیوٹرل نہیں ہوگا۔ ہندو ہندو رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، عیسائی عیسائی رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کو بدلنا ہے تو اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو بدلے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ ون ورلڈ آرڈر کی صورت میں مختلف بکس اور مختلف نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ انسان ایک جگہ پہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اس تھیوری کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اس تھیوری کو ساری دنیا کے ہر مذہب ریجیکٹ کرتا ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنا۔ ہاں، جس شخص نے تھیوری دی ہے اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی کوئی طاقتور لوگ ہیں جو کہ اس تھیوری کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ شخص خود وہ بندر سے بنے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ اتنی چھوٹی تھی کہ انہوں نے انسان کو بندر سے ہی موڈیفائی کروا دیا۔ بہرحال میں اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس تھیوری کو ریجیکٹ کریں۔ ہاں، آپ کے بچے اگر سائنس کی بک میں اس کو پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں کہ پڑھنے کی حد تک اس کو پڑھیں آپ، بس اس پہ اور ان کو بتائیں کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ ہمارے تعلیمی نظام سے بلکہ اس کو آؤٹ کر دینا چاہیے۔ بہرحال بچوں کے ذہنوں پہ غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ سائنس ایک الگ مذہب ہے، جبکہ سائنس اور دین ایک ہی تھا اور ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلم سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، وہ کیا سائنسدان نہیں تھے؟ اگر تھیوری پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس تھیوری کو سلیبس سے ختم کیا جائے، اور آپ اپنے بچوں کو صرف یہ بتائیں کہ اس کو پڑھنے کی حد تک رکھیں، اس پر غور بھی نہ کریں۔ جی، بہت شکریہ۔